بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی۔ اس نے ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری رقم موصول مقرر کیا ہے، آپ کم کرا دے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعداد دریافت کی تو اس نے کہا کہ 2 درم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ تیرا پیشہ کون سا ہے، تو کیا کام کرتا ہے؟ تو کہنے لگا نجاری، نقاشی اور آہنگری یعنی لوہاروں والا کام کرتا ہے۔ فرمایا ان صنعتوں کے مقابلے میں رقم کچھ بہت نہیں، مراد ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، میں مغیرہ بن شعبہ کو سمجھا دوں گا کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ ظاہراً یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا عمر نے اس کو کوئی ایسی بات نہ فرمائی جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ یہ سن کر وہ چلا گیا۔ اس کے 2 باتوں کی ناراضگی ہوئی، ایک یہ تھی کہ تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دوسرا کوئی بہت رقم معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے، اس کی بغض کی وجہ سے اس نے اپنے دل میں اس چیز کا ارادہ کر لیا کہ میں ان کو قتل کروں گا، اور ایک اسلام کے اتنے بڑے مینار کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ بالآخر اس نے سیدنا عمر فاروق کے قتل کرنے کا ارادہ پختہ کر لیا اور اس نے کہا کہ یہی وہ وقت ہے جب آپ نماز میں مشغول ہوں تو قتل کر دوں، کیونکہ اس وقت آپ ما سوا اللہ تعالیٰ کے بالکل کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں قتل کرنا میرے لیے آسان ہے، اور نیز باقی تمام رفقا و اصحاب بھی آپ کے پیچھے نماز میں محو ہوں گے۔ چنانچہ دوسرے روز ملعون خنجر لے کر فجر کی نماز کے وقت مسجد میں آ گیا اور محراب کی اوٹ میں چھپ گیا، اور جب صفیں درست ہو گئیں اور نماز فجر کی جماعت تیار تھی تو حسب عادت مبارکہ سیدنا عمر فاروق تشریف لے آئے اور امامت کے لیے آگے بڑھے۔ جوں ہی آپ نے تکبیر فرما کر نماز شروع کر دی، گویا اللہ کے پیارے رسول کے خلیفہ حضرت سیدنا عمر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع و عاجزی سے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی اور قرآن کی تلاوت شروع فرما دی۔ ملعون فیروز نے فوراً یہی موقع پا کر نکل کر آپ پر تیز دھار خنجر چلا دیا اور 6 وار کیے، 2 مبارک 2 کندھے کے قریب اور 2 ناف کے قریب۔ آفتاب اسلام کے جسم انور سے خون کے فوارے ابھرے اور زخموں سے چور چور ہو گئے۔ ایسی حالت بے قراری میں پھر بھی توجہ اللہ کا یہ عالم تھا کہ فوراً پیچھے کھڑے اصحاب میں سے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اسی حالت میں نماز پڑھائی اور اصحاب نے پڑھی کہ آفتاب نور ہدایت مصباح اسلام زمین پر تشریف فرما ہے۔ اسی حالت میں اس ملعون نے اصحاب پر بھی حملے کیے اور زخمی کیا اور خود بھی اسی خنجر سے اپنے اوپر وار کر کے خودکشی کر کے مر گیا۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق کو گھر لایا گیا۔ آپ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ عرض کیا گیا فیروز ابو لؤلؤ تھا۔ فرمایا الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو، وہ تو مجوسی تھا جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ اصحاب کا خیال تھا کہ شاید زخم سے شفا پا جائیں، لیکن زخم کاری تھے۔ طبیب آئے، انہوں نے حضرت کو دودھ پلایا، لیکن وہ تمام دودھ زخموں سے باہر آ گیا۔ اصحاب نے عرض کیا آپ نے فی الفور اپنا ولی عہد منتخب کر جائیں۔ آپ نے فرمایا پہلے میرے بیٹے عبداللہ کو بلاؤ۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا بیٹا جلدی جاؤ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کرو کہ حضرت عمر آپ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب سیدہ ام المؤمنین کے پاس حاضر ہوئے تو وہ زار و قطار رو رہی تھیں اور فرما رہی تھی کہ اسلام کے آفتاب پر کس قدر ظلم ہوا، آج وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ اس حالت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا اور آپ کا سلام پہنچایا گیا تو سیدہ نے دل و رضا کے ساتھ فرمایا، اس جگہ کو تو میں نے اپنے لیے محفوظ کر رکھا تھا کہ آفتاب اسلام فاروق اعظم جیسی عظیم شخصیت کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ میری طرف سے اجازت ہے کہ ان کو پہلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ جب یہ خبر لے کر حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا، بیٹا کیا خبر لائے؟ عرض کیا، حضور آپ کے دل کی آرزو پوری ہوئی۔ سیدہ نے اجازت مرحمت فرما دی۔